بدصورت لفظ. مجھے وہم نہیں ہوا تھا. وہ سچ میں مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی. ایک تو مسکراہٹ، اوپر سے کسی خوبصورت لڑکی کی مسکراہٹ جو صرف آپ کے لیے ہو. کسے اچھی نہیں لگے گی؟ سو مجھے بھی اچھی لگی. اور اسی وقت میرا دل سینے سے نکلا اور اس کے قدموں میں جا گرا. میرا چینل محمد عرفان یونس کے نام سے یوٹیوب پہ ہے، تو اسے سبسکرائب کر دیجیے گا. باقی رائٹنگز بھی آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. شادی کا فنکشن تھا. ساری ماڈرن فیملیز تھیں، اس لیے عورتوں اور مردوں کی پارٹیشن الگ الگ کرنے کی بجائے سب ایک ہی ہال میں اکٹھے تھے. سبھی بن سور کے آئے ہوئے تھے اور اچھا لگنے کے لیے ہر ایک نے پوری کوشش کی تھی. کچھ تصاویر بنا رہے تھے. اس نے بھی فل میک اپ کیا ہوا تھا اور غضب کی پیاری لگ رہی تھی. اس کے نقوش سب سے جدا تھے. خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا. سب سے ممتاز لگ رہی تھی، جیسے کوئی پری زمین پہ ابھی ابھی اتری ہو. اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں دل کو ایک لمحے میں بیابان کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی. مجھے عورتوں کو گھور گھور کر دیکھنے والے مرد برے لگتے تھے. میں جو کسی کی طرف نہیں دیکھتا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا. کسی پہ اگر نظر پڑ بھی جاتی تو جلدی سے نظریں ہٹا لیتا تھا. اس کی نگاہوں نے جانے کیا کر دیا تھا کہ میں اس کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہو گیا تھا. بار بار اسے دیکھے جا رہا تھا. وہ تھی ہی ایسی، جتنا دیکھا جاتا کم تھا. عمر بھر وہ سامنے بیٹھی رہتی تو میں اسے دیکھتا رہتا. اس کی حسین ستواں ناک، گلاب کی اد کھیلی پنکھڑیوں کی مانند ہونٹ آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھے تھے. اس کا سیاہ لباس اس پہ اس طرح جچ رہا تھا جیسے خاص طور پہ اسی کے لیے بنا ہو. اور لڑکیوں اور عورتوں نے بھی تو سیاہ لباس پہنے تھے، لیکن اس کے لباس کی بات ہی کچھ اور تھی. پنسل ہیل پہنے اس کے گورے تراشیدہ غضب ڈھاتے پاؤں نکلی لگ رہے تھے. اتنے خوبصورت پاؤں کسی سنگ تراش کی مہارت سے ہی وجود میں آ سکتے تھے. مجھے اپنی اس سوچ پہ ہنسی آ گئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا. اس کے پاؤں اصلی ہی تھے. وہ سنڈریلا لگ رہی تھی، کسی ریاست کی نہیں، اس ساری دنیا کی شہزادی جس کے ایک اشارے پہ سب کچھ وار دیا جاتا. سب سے غضب اس کی مسکراہٹ تھی جو خاص طور پہ صرف میرے لیے تھی. کئی جگہوں پہ لکھا ایک جملہ اکثر پڑھا تھا: دل برائے فروخت، قیمت صرف ایک مسکراہٹ. میں جب بھی یہ بازاری جملہ پڑھتا تو سوچتا کسی دل پھینک عاشق نے ایسے ہی لکھ دیا ہوگا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی قیمتی چیز صرف ایک مسکراہٹ کے بدلے کیسے دی جا سکتی ہے؟ لیکن اس کی مسکراہٹ دیکھ کے ایسا لگا تھا کہ کسی نے سچ ہی لکھا تھا. ایسی مسکراہٹ کے بدلے اگر میرے پاس 100 دل بھی ہوتے تو اس کے قدموں میں بچھا دیتا اور کہتا: اے حسن کی شہزادی، خوبصورت مسکراہٹوں کی دیوی، بتا تیرے لیے اور کیا کروں. اس کے ایک اشارے پہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرتا. منظر بدل گیا. ہر طرف پھول ہی پھول کھل چکے تھے. اس کی مسکراہٹ تھی یا کوئی جادو تھا جس نے سب کچھ بدل ڈالا تھا. پھول ہوا کی تیزی سے جھوم رہے تھے، ان کی خوشبو ہر سو پھیل رہی تھی. میں نے بھی مسکرا کے اسے دیکھنا شروع کر دیا. مسکراہٹ کا تبادلہ کچھ دیر ہوتا رہا. وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی لیکن دیکھ میری طرف ہی رہی تھی. میرے خواب مجھے حصار میں لیے کھڑے تھے، چاہتے تھے کہ میں ان کے سنگ پرواز کروں. میں نے آنکھیں بند کر لیں. وہ میرے ساتھ تھی، پاس تھی. میں اس کے ساتھ حسین وادیوں میں گھوم رہا تھا. وہ مسکرا کے میری طرف دیکھ رہی تھی، پیار بھری باتیں کر رہی تھی. اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میرا دل سینے سے نکل کے فضا میں پرواز کر گیا. وہ میری تھی، صرف میری. دھیرے دھیرے میرے قریب آتی گئی. میں بے خود سا ہونے لگا. مجھے اس کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی. میں نے آنکھیں کھول دی. سچ میں وہ میری طرف ہی آ رہی تھی. میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں. اتنی پیاری چال جیسے ہوا میں اڑ رہی ہو.
میں اس پر سے اپنی نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ پاس آ گئی، اس کے لب کھلے۔ میں انتظار میں تھا کہ وہ کوئی خوبصورت سی بات کرے گی۔ آپ کو دیکھ کے میں حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ خوابوں میں ایک عرصے سے میں آپ کو دیکھا کرتی تھی لیکن ڈھونڈ نہیں پاتی تھی۔ سوچتی تھی آپ پتہ نہیں اس دنیا میں ہیں بھی یا صرف میرے خوابوں کی تخلیق ہیں۔ میں صرف آپ کی ہوں۔ کیا آپ بھی مجھے ساری زندگی کے لیے قبول کریں گے؟ اس کی مترنم آواز سب سے نمایاں تھی۔ ہاں کیوں نہیں، یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ میں بھی تلاش میں تھا کہ میرے خوابوں کی شہزادی کب مجھے ملنے آئے گی۔ قسمت نے آج تم سے ملوا دیا۔ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی؟ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے پیار سے دیکھا۔ میں نے بے اختیار ہو کے اس کے نازک ہاتھ تھام لیے۔ لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے لیکن مجھے دنیا کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف میرے لیے ہی بنی تھی، مجھے تلاش کر رہی تھی۔ ہم دونوں کی تلاش ختم ہو چکی تھی۔ انکل؟ اس کی آواز کی بجائے کوئی اور آواز تھی، کوئی کسی اور کو پکار رہا تھا۔ میرے خیالوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میں اس کے بولنے کا منتظر تھا اور وہ سامنے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ناگواری سے مڑ کے پیچھے دیکھا۔ کس نے انکل کہہ کے مجھے میرے خیالوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں لا کھڑا کیا تھا اور اس حسینہ کو بولنے سے روک دیا تھا، لیکن پیچھے کوئی شخص نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں آپ سے ہی مخاطب ہوں انکل۔ میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، دوسرے شہر سے آئی ہوں شادی میں شرکت کے لیے۔ یہاں کسی کو نہیں جانتی، بھائی نہ جانے کہاں چلا گیا۔ آپ نظر آئے، وہ بول رہی تھی۔ مجھ سے وہی مخاطب تھی، جتنی پیاری وہ تھی اس کی آواز اس کے مقابلے میں ذرا بھی پیاری نہیں تھی۔ میں چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے انکل کہہ رہی تھی۔ آپ کی شکل میرے ماموں سے کافی حد تک ملتی ہے، ایک کال کرنی ہے پلیز، اپنے موبائل سے کروا دیں۔ وہ تھوڑا رک کے پھر بولی۔ میں سکتے میں آ گیا، دل بری طرح سے تڑپا تھا۔ انکل، انکل، کائنات کا بدصورت ترین لفظ لگا تھا۔ اس ایک لفظ نے میرے خواب چکنا چور کر دیا۔ اسی لمحے میرے دل کی آنکھوں سے آنسو نکلے جو خوشی کے مارے اڑتا اڑتا ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندیوں پہ پرواز کر رہا تھا۔ شدت کرب سے اس نے اپنے پر سمیٹ لیے اور اتھاہ گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔